قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ مشاجرات صحابہ کا جو باب ہے، یعنی صحابہ کے آپس کے جھگڑے، وہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ایک پل صراط والی اور جیسے کہتے تنے ہوئے دھاگے پہ چلنے والی بات ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن میں چل کر سنت بنی ہے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے اتباع کی وجہ سے، ان کے استعمال میں رہنے کی وجہ سے، ان کے عامل ہونے کی وجہ سے سنت کہلایا ہے، اور وہی کتاب کے ساتھ ریفرنس ہے۔ کتاب و سنت، نہ کہ کتاب اور حدیث، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی گفتگو فرمائی ہے، اسی طرح جس طرح ہم میں سے کوئی اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، کہیں رستے میں مل جانے والوں کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ حضور کی وہ ساری باتیں دین نہیں ہیں، ان کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں، قول رسول کہہ سکتے ہیں۔ کسی سے بات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور نے بات کی، وہ حضور کی بات ہے، لیکن وہ سنت اور پھر دین کی سنت نہیں ہے۔ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی تھے، ہم ہر طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی کوئی مشورہ، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، کھا کے آ رہے ہو، ابھی کھانا ہے، کیا پکایا ہے، تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں حضور ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہم حضور کے ساتھ کرتے تھے۔ تم کون سی حدیث کہہ رہے ہو مجھ سے؟ یعنی وہ حدیث جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور وہ دین کہ جس کے پہنچانے کا حکم ہے، کہ حضور نے مجھ سے ایک بات کہی کہ اس کو میں مسلمانوں تک پہنچا دوں، تو وہ تو امانت ہے، اس کو تو مجھے پہنچانا ہے، لیکن میری اور حضور کی باتیں ہیں۔ تو سنت جس کو کہتے نا، کتاب و سنت، وہ ان کتابوں کی، حدیث کی کتابوں کی ترویج سے بہت پہلے کی چیز ہے۔ وہ کتاب اللہ کے ساتھ ہی شروع ہوئی، اور قیامت تک یہ دونوں اکٹھی رہیں گی۔ لہذا یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں چیز جو ہے وہ جی نماز قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، اور دیکھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ نے دیکھ کر پڑھی ہے، صحابہ کو صحابہ کی اولادوں نے دیکھ کر پڑھی، اور یہ اسی طرح سلسلہ چلا۔ اور امام بخاری نے اپنی نمازیں اپنے ابا کو دیکھ کر پڑھی ہیں۔ بخاری شریف بہت بعد میں انہوں نے تصنیف فرمائی ہے، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے وہ، کہ ان کو نماز بخاری میں نظر آئی، جب بخاری میں انہوں نے نماز مرتب کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا وہ مقام ہے کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے نبی کی سنت کی ترویج کے لیے پسند فرمایا،
اور ان کی اگر بعض خطائیں ہیں، یعنی وہ اس لحاظ سے بھی ان کا ایک مقام ہے کہ ہر طرح کی سنت ان میں رائج ہوئی ہے، یعنی اگر قرآن نے کوئی سزائیں بیان کی ہیں تو وہ پہلے صحابہ پر ہی نافذ ہوئی ہیں، ہاتھ بھی کاٹے گئے ہیں، کوڑے بھی مارے گئے ہیں، سنسار بھی کیا گیا ہے، لیکن اس سے ان کی صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ان کا مقام ہے وہ الگ مقام ہے، لیکن عدل کا جو پیمانہ ہے اس کو ٹیمپر نہیں کیا گیا کہ فلاں صحابی سے بدکاری ثابت ہو گئی ہے، اب اس کو سنسار کرنا ہے، تو اگر اس کو سنسار کیا تو اس کی صحابیت مجروح ہو جائے گی، لہذا 14ویں صدی سے کسی بندے کو اٹھا کے لاؤ تاکہ اس کو کوڑے مارے جائیں اور سنت بنایا جائے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ایسا نہیں کہا گیا کہ اس کو مت ڈانٹو، یہ بدری صحابی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن میں ڈانٹا گیا اس کو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ جا کے 15ویں صدی سے کوئی بندہ اٹھا کے لاؤ، اس کو ڈانٹ لو میں، تاکہ پتہ چلے کہ فلاں بات اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ نے اس پہ ڈانٹ پلائی ہے اور اللہ نے اس پہ توبیخ کی ہے۔ انہی پہ یہ سب ہوا ہے، لیکن اس سے ان کی صحابیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجرا کا جو مقام ہے وہ چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یستوی منکم، یعنی صحابہ میں سے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ رائے نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ لا یستوی منکم یعنی صحابہ میں سے برابر نہیں ہے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا، انویسٹ کیا اسلام پر اور قتال کیا، جانیں دیں، اور والذین آمنوا من بعد وانفقوا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ اعظم درجے والے ہیں ان سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لیکن فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق کیا اور قتال کی۔ یہ تو دو چیزیں اللہ پاک نے قرآن میں ہی طے کر دی، اس کے لیے کسی تاریخ میں جاننے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے طے کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والے مومن ایک جیسے نہیں۔ صحابی ہیں، لیکن وہ جو السابقون الاولون ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، وہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ دو برابر نہیں، لا یستوی، تو قابل ہی کوئی نہیں بنتا۔ تو یہ تقسیم اللہ پاک نے خود کر دی۔ اچھا، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم بھی تو وہاں حاجیوں کو پانی پلاتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلاتے رہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پردیس کا معاملہ وہ کہاں مکہ تھا اور کہاں سے لوگ جاتے تھے، اونٹنیوں کے جو ہے وہ اونٹنیاں سلم ہو جاتی تھی، کمزور ہو جاتی تھی سفر کر کے وہاں پہنچتے ہوئے۔ نہ کوئی ہوٹل تھے، نہ کوئی 5 سٹار ہوٹل تھے، نہ کوئی ٹاور تھے، لوگوں کو مکے والے ہی کھلاتے تھے حج کے سیزن میں۔ اور یہ بہت مقدس جو ہے وہ ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ اب بھی جو مزاروں کے مجاور ہیں اور جو دروازہ کھولتے ہیں بیشتی زیور کا اور لوگوں کو گزارتے ہیں جنت کی طرف، وہ اپنے آپ کو الگ مخلوق سمجھتے ہیں۔ ہر مزار کے کو جو گدی نشین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سمجھتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، وہی دعائیں دیتے ہیں، وہی جنت لے کے جاتے ہیں، وہی فلاں کرتے ہیں، وہی فلاں کرتے ہیں۔ یہ تصور پھر یہ کہ عام طور پہ
بنی اسرائیل میں جو قربان گاہ ہوتی تھی یا جو حرم ہوتا تھا یا جو مسجد ہوتی تھی تو اس میں نبی کے خاندان کے بندے کو ہی لبان وغیرہ خوشبوئیں اور صفائی کا کام وہ سونپا جاتا تھا. حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے اسی نیت سے بیٹے کی منت مانی تھی کہ اللہ پاک جو بھی میرے پیٹ میں بیٹا ہے یہ تیرے گھر کا خادم ہوگا، خدمت کرے گا. یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. تو یہی بات حضرت عباس نے کہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک ہی خاندان ہے، بنو ہاشم ہے. اللہ پاک نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم نے بنا لیا ہے، ٹھہرا لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرنا اور اس کا انتظام کرنا جو ہے یہ ان لوگوں کے برابر ہے کہ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. وہ اعظم درجے والے ہیں. تو یہ تو تفریق اللہ پاک نے ان میں خود کر دی اور ہم اسی کے قائل ہیں. اگرچہ کسی پہ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ صحابیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدل کے تقاضوں کو روند دیا جائے پھر وہ صحابی ثابت ہو. نہ ہم کسی صحابی کی عصمت کے قائل ہیں. معصوم صرف نبی تھے، اس کے بعد ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شیعہ کا اور اہل سنت کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ حضرت علی اور امیر معاویہ کا ہے یا بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ہے، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ دائیں بائیں رہے. آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ان کو پسند فرمایا اور اہل سنت کی آنکھوں کا وہ سرما ہے. یہ بالکل ایک دجل و فریب ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہمارے اور ان کے درمیان فرق یا جھگڑا حضرت علی کا ہے. ہمارا اور ان کا حال اہل کتاب کا ہے. ہم اہل کتاب کے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم اہل کتاب کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا اگر کوئی صلح ہوگی تو وہ ہماری شرائط پر ہوگی کیونکہ ہم کل کے ماننے والے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ساری کتابوں کو مانتے ہو اور وہ ایک کو سکپ کر دیتے ہیں. آپ فون کرتے ہیں، آپ ایک نمبر آخر والا چھوڑ دیں، آپ ڈائل ہو جائے گا، لگ جائے گی کال. یہی معاملہ ہم سارے صحابہ کو مانتے اور یہ صرف 6 کو مانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دل صاف ہیں؟ جھگڑا یہ نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ یہ اپنے ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں، یعنی نبوت کو انہوں نے دوسرا نام دے دیا ہے. ان کے یہاں نبوت وہی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس نے نبی کی بجائے امام کا لفظ اختیار کر لیا. یہ اسی طرح ہے جس طرح ڈی سی کا آپ نے جب عہدہ ختم کیا تو وہی اختیارات ڈی سی او کو آپ نے دے دیے. جب پرویز مشرف صاحب اپنی بلدیہ لے کر آئے تھے، بلدیاتی ادارے لے کر آئے تھے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ڈی سی او، دفتر بھی وہی تھا. یہ نبی والے سارے اختیارات، ساری عصمت اپنے ائمہ میں مانتے ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے، کسی پر وحی کا نزول نہیں مانتے، لہذا ہم عدل کے ساتھ بات کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں۔ یہ اب دیکھنا، جو خدا سمجھتے ہیں اور جو معصوم سمجھتے ہیں وہ عدل سے کیسے بات کریں گے؟ وہ صحابہ کے درمیان کیسے عدل کریں گے؟ کبھی نہیں۔ ہم وہ گروہ ہیں امت کا جو تمام صحابہ کو سنت کے اتباع کی وجہ سے سروں کا تاج سمجھتے اور برابر سمجھتے ہیں۔ اس میں ہم بالکل جس طرح ہم نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اسی طرح ہم ان میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ رہ گئی بات کہ پہلے خلافت کس کو ملی، دوسری کس کو ملی، تیسری کس کو ملی، یہ ہم سے پہلے کی بات ہو چکی ہے اور اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک میچ ہم ہار گئے نا، ہماری آخری وکٹ بولڈ ہو گئی ہے، ہمارا کیچ ڈراپ ہو گیا ہے، آپ 50 دفعہ نہیں 50,000 بار بھی اور 50,000 سال تک اس کو ری پلے کر کر کے دیکھتے رہیں، اس کی جھلکیاں دیکھتے رہیں، اس کی ہائی لائٹس دیکھتے رہیں، اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں تو آپ گرا ہوا کیچ جو ہے وہ کھلاڑی کے ہاتھ میں گیند نہیں پکڑا سکتے۔ سلو موشن میں چلائیں تو اڑی ہوئی وکٹ واپس نہیں آتی۔ اب یہ رونا دھونا اور یہ سیاپا اور یہ پوری جو ویڈیو چلتی ہے اور پتہ نہیں کب تک یہ چلتی رہے گی، اس سے صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے والا کا پہلا ہی نمبر ہے۔ وہ میچ اب ختم ہو گیا ہے اور جن کو اللہ پاک نے دینا تھا ان کو دے دیا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ اس وقت نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بہترین انتخاب تھے۔ وہ کوئے گراں، وہ حمالیہ کہ جس کے زمانے میں ایسے فتنے اٹھے کہ ان کی مثال بعد میں نہیں ملتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن نہیں ہوئے تھے کہ ارتداد پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جہاں جہاں خبر پہنچتی تھی کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، وہاں ارتداد آگ کی طرح پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اب تاریخ پڑھیں، مکے کے گورنر کو روپوش ہونا پڑا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ حالت تھی مکے میں ارتداد کی۔ پھر ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے وہاں کام کیا اور خطاب کیا اور لوگوں کو سمجھایا اور صورتحال کو سنبھالا۔ ارتداد کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سنبھالا ہے؟ آپ نکلے ہیں، چند ساتھی ساتھ لیے ہیں، ایک ایک بستی میں گئے ہیں، سرداروں کو اکٹھا کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے۔ مانعین زکوٰۃ جو جنگ کے لیے ہم سے جنگ کی ہے۔ جھوٹا نبی ہے، 70,000 لڑاکا لے کر مدینے پر یلغار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسلامی لشکر شام بھیج دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 2.5 سالوں میں آپ نے مانعین زکوٰۃ پر بھی قابو پایا، مرتدین پر بھی قابو پایا، اور مسلمہ کذاب کی فتنہ جو ہے وہ جھوٹی اس نبوت کا فتنہ بھی آپ نے۔ یہ کام صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو چنا۔ ایک بندہ نیک ہو سکتا ہے، بہت نیک ہو سکتا ہے اور بہت ہی نیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایڈمنسٹریشن ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے۔ ایک آدمی نیک ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو، اور ڈرائیور ہو تو اچھا ہو، تجوید کے ساتھ گاڑی چلاتا ہو۔ یہ الگ فن ہے۔ پھر اللہ پاک نے یعنی جس کو بھی بنایا گیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے
اپنی کوالیفیکیشن ثابت کی کہ میرٹ پر یہ انتخاب تھا، اللہ پاک کا یہ انتخاب تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ کیا فتنے آنے والے ہیں، لہذا اللہ نے بہترین لوگوں میں سے بہترین شخص کو چنا تاکہ وہ ان کا سامنا کر سکے، ورنہ یہ پودا اسلام کا اس وقت مٹ جاتا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے امت کو سنبھالا۔ جس بھی علاقے نے یا ریاست نے اسلام کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا کہ اسلامی ریاست پر حملہ کرے، آپ نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ آپ کے زمانے میں فتح کیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے عمل سے میرٹ ثابت کر دیا کہ بالکل ٹھیک انتخاب تھا، حالات کے مطابق انتخاب تھا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے زمانے میں بحری بیڑے بنائے گئے اور بحری جنگ کا جو ہے وہ سامان کیا گیا، اور جو بھی اسلام پھیلا وہ ان 3 خلفاء کے زمانے میں پھیلا، یکسو ہو کر۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سبائیوں کے ایک ٹولے نے مدینے میں آ کر ہلڑ بازی کی۔ مدینے کے اصلی باسی جو تھے ان کی اکثریت حج کرنے گئی ہوئی تھی، اور پھر وہ سانیہ ہو گیا۔ وہ جو آئے تھے وہ اسی نظریے کے ساتھ آئے تھے، یہ تفریق ڈالنے کے لیے آئے تھے امت میں کہ جی فلاں خاندان اعلیٰ ہے، فلاں ادنا ہے، فلاں خاندان کا حق زیادہ حکومت پر بنتا ہے، دوسروں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ ان کا نعرہ تھا جو آج مذہب کی شکل میں موجود ہے آپ کے سامنے۔ یہ سیاسی نعرہ تھا، مذہبی نعرہ نہیں تھا۔ صحابہ میں جو بھی اختلاف ہوئے مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئے کہ اس کے لیے اسلام کو بلیم کیا جائے، وہ سیاست کی وجہ سے ہوئے، وہ خاندانی تعصب کی وجہ سے ہوئے۔ اس سوچ کو پنیری کی طرح بویا گیا ان لوگوں کی طرح سے جو بدخواہ تھے اسلام کے، جو دوسرے علاقوں سے آئے تھے۔ کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی مصر سے آیا تھا، کوئی عراق سے آیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام نہیں پہنچا تھا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ داخل ہی اسلام میں اس لیے ہوئے تھے کہ اس کو اندر سے نقصان پہنچائے۔ تو یہ تفریق، جو خاندانی تفریق کا بیج بویا گیا ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے بویا گیا۔ یہ سیاسی بیج تھا، مذہبی نہیں تھا۔ مذہب یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ قبیلے، یہ قومیں، یہ خاندان صرف اس لیے ہیں، صرف اور صرف کہ تم آپس میں تعارف اختیار کرو، پتہ ہو کہ کون کس قوم کا بندہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہ گئی عزت اور توقیر کی بات، تو جو تم سے جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ یعنی اللہ کے نزدیک کرامت اس کے لیے ہے، اکرام اس کے لیے ہے، آنر اس کے لیے ہے جو زیادہ متقی ہے، نہ کہ ہاشمی ہے، نہ کہ اموی۔ خاندان صرف تعارف کا ذریعہ۔